السلام علیکم جی. بچپن میں جو خیرات مانگنے کے لیے ہم بھیک نہیں کہتے تھے، اس کو خیرات کہتے تھے. خیرات مانگنے کے لیے جو گداگر آیا کرتے تھے دروازے کے اوپر، تو ان کی ایک آواز ہوتی تھی، جمعرات ستاں پیراں دی خیرات. ٹھیک ہے، وہ اس طرح کی آواز ہوتی تھی. تو وہ جمعرات کا دن جو گزرا ہے نا جی، یہ گزشتہ پاکستان میں، وہ کافی زیادہ واقعات سے بھرپور تھا. اور پہلا واقعہ اس کے اندر یہ ہوا کہ جناب اللہ آپ کا بھلا کرے، جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کا اجلاس تھا. اور جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے اجلاس کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ یہ ایک آئینی ادارہ ہے، نئے ججوں کی تقرری ہوتی ہے. اعلیٰ عدلیہ کے اندر 5 جج لانے تھے، جن میں سے 4 جج جو تھے وہ جونیئر تھے، ایک جو تھے وہ چیف جسٹس آف کے پی تھے. وہ تو ظاہر سینئر تھے، میرٹ پہ تھے، اور ان کی کے پی کا سیٹ بھی یقیناً خالی ہوگی. تو کے پی کے جو ججز صاحبان تھے، وہ چیف جسٹس کو ایلیویٹ کیا جا رہا تھا، وہ تو میرٹ کے اوپر تھا. لیکن جس طرح سندھ سے 3 ججز لائے جا رہے تھے، اور میرے خیال پنجاب سے 1 لایا جا رہا تھا، یہ سارے جونیئر 6، 7، 4، 5 نمبر کے لوگ تھے. حالانکہ سینیارٹی کا اصول ایگزسٹ کرتا ہے کہ جو سینئر موسٹ ہوں گے وہ لے کے آئے جائیں گے، یا تو چیف آئے گا یا پیون جج آئے گا. یہی تو ہوتے ہیں نا. پیون جج ہوتا ہے جو کہ چیف کے بعد جس نے چیف بننا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ان کی ریٹائرمنٹ کے اوپر. تو سینئر پیون جج جو تھے وہ، اور نارملی یہ ہے کہ جو سینئر پیون جج ہوتا ہے وہی انتظامیہ کا انچارج بھی ہوتا ہے. جب تک ہم نے رپورٹنگ کی تب تک تو یہ رواج تھا. پھر جب بیڑے غرق ہوئے تو اب ماشاءاللہ اعجاز الاحسن صاحب جو ہیں وہ پچھلے نیچلے نمبر سے اٹھا کے انہیں انتظامی سربراہ بنا دیا گیا ہوا ہے. یہ اس وجہ سے ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان کے پاس جو پاورز ہیں ان کا کوئی شمار ہی نہیں ہے، اس کے اوپر کوئی احتساب ہی نہیں ہے، اور اس کو بہت زیادہ بڑھاوا دے کے گئے ہوئے ہیں. جسٹس افتخار چودھری صاحب، اللہ ان کا بیڑا غرق کرے اور ان کو اس دنیا میں عبرت کا نشان بنائے. انہوں نے پاکستان کی معیشت اور پاکستان کی جوڈیشری کے ساتھ ہی بہت ہی بیڑا غرق کیا. اگرچہ اس قوم نے ان کو سر پہ بٹھایا اور ان کی بحالی کی تحریک چلی، لیکن انہوں نے جاتے جاتے اس قوم کا بیڑا غرق کیا. اور یہ جو ہیں، یہ وہ کون سی سوسائٹی ہے جس کا مالک پچھلے دنوں مر گیا، اس کی قبر کے اوپر پیرا لگ رہا ہے، یہ ان کا سمدھی بھی ہے تھا. ٹھیک ہے، اور نتیجے کے طور کے اوپر وہ جو ہیں وہ اس کے متاثرین کو بیچاروں کو کچھ بھی نہیں مل سکا. تو خیر، افتخار چودھری صاحب جو ہیں وہ بیڑا غرق کر کے گئے ہوئے ہیں، جس کے نتیجے کے اندر اب یہ کچھ ہو رہا ہے. تو خیر وہ اجلاس ہوا، اس اجلاس کے اندر جب اس کے اوپر اعتراض اٹھایا گیا اور بتایا گیا کہ یہ جناب یہ سب کچھ ہوا ہے تو یہ تو نہیں ہونے دیں گے ہم. عدلیہ ایک طرف ہو گئی، اور پھر جسٹس ریٹائرڈ سرمد جلال عثمانی جو تھے انہوں نے فوری طور پر جبہہ ڈال لیا جج حضرات کو، اور سجاد علی شاہ اور اعجاز الاحسن اور جناب چیف جسٹس خود، اور وہ 4 ہو گئے. اور باقی عدلیہ کے نمائندے اور حکومت کے نمائندے جو تھے وہ تعداد میں 5 تھے. اور یوں یہ ان کی جو سازش تھی کہ وہ جونیئر ججوں کو لے آئیں سپریم کورٹ میں، وہ مسترد ہو گئی. لیکن مجھے دکھ اس بات کا ہوا کہ جو سینئر موسٹ کے پی کے ہائی کورٹ کے جج صاحب چیف جسٹس تھے، وہ میرٹ پہ آ رہے تھے، ان بیچاروں کا حق مارا گیا، ان کے ساتھ زیادتی ہو گئی. ان کے ساتھ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن ان کا ایک فیئر اور میرٹ کا کیس بھی ایک شخص کی ذاتی انا اور بغض کے بھینٹ چڑھ گیا. یہ اس کے ساتھ ہی پھر اس کے بعد اس اجلاس کے اندر اٹارنی جنرل صاحب جو ہیں ہمارے، وہ امریکہ میں اپنی سرجری کرا رہے ہیں، وہ وہاں سے پیش ہوئے. وہاں سے اسکائپ کے ذریعے، انہوں نے زوم کے ذریعے بتایا گیا پریس ریلیز کے اندر، کو انہوں نے شرکت کی. اور جسٹس قاضی فائزی صاحب بھی اپنی میڈیکل حوالے سے ہی امریکہ میں مقیم ہیں اور چھٹیوں پہ ہیں، وہ بھی شریک ہوئے، اور انہوں نے بھی اپنی حاضری لگوائی وہاں پہ اور تنقید فرمائی. اب جب یہ اجلاس ہوا تو اس کے بعد جو تھا وہ نارملی اس طرح کے اجلاس کی پریس ریلیز جاری نہیں ہوتی، پریس نوٹ جاری نہیں ہوتا. لیکن جیسے ہی یہ کھپ پڑی سوشل میڈیا کے اوپر اور اوئے اوئے شروع ہوئی چیف جسٹس کی، اور بتایا گیا کہ جناب چیف جسٹس کو بفٹنگ رپلائی ملا ہے، اور بنیادی طور پہ جو ایک ٹویٹ کیا سید طلعت حسین صاحب نے، انہوں نے کہا کہ ایک صاحب جو تھے
اب وہ ایک صاحب کی میں تلاش میں ہوں، ہیں وہ سابق جج ہی، تو وہ حکومت کے پاس تشریف لائے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ اگر آپ جو ہے ان 5 ججز کو سپریم کورٹ آنے دیں گے تو اس کے جواب کے اندر حمزہ شہباز کے مطالبے کے اوپر ہم فل کورٹ بنانے کو تیار ہیں، ٹھیک ہے۔ تو حکومت نے کہا کہ جی یہ کوئی سودے بازی نہیں ہے، یہ کوئی میرا مطلب ہے کہ یہاں پہ نہ آپ کوئی چھان بورا خریدنے آئے ہیں، نہ ہم کوئی پکی ٹوٹیاں جتیاں لے لنڈیاں پیالوں کے بدلے دیکھ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ آئینی معاملات ہیں، تو اس میں اس طرح کی بلیک میلنگ نہیں ہوگی۔ شنید یہی ہے کہ یہ بات جو تھی یہ اعظم نذیر تارڑ صاحب نے پرائم منسٹر چاچو کو بھی بتائی، شہباز شریف کو بھی بتائی، اور شہباز شریف صاحب نے جو تھا وہ اپنے بڑے بھائین سے بھی مشورہ کیا، تو بھائین نے کہا کہ نہیں یہ کام نہیں کرنا، ٹھیک ہے، ہم مستقبل کے لیے بھی تلے جائیں گے، یہ وہاں پہ لا کے اپنی مرضی کے جو یوتھیا جج ہیں ان کو بھر لیں گے اور اس کے بعد ہماری آئندہ نسلیں بھی بھگتیں گی ان کو۔ تو اس کے لیے پنجاب حکومت قربان کی جا سکتی ہے، یہ نہیں کیا جا سکتا، اور یہ کون سی گارنٹی ہے کہ اس کے بعد جو فل بینچ بنے گا اس کے اندر یہ جو ہے وہ ہمیں الٹا کے نہیں ماریں گے، ٹھیک ہے نا، اور انہوں نے مارنا ہے، تو لہٰذا کیا ضرورت ہے یہ مطلب کہ اپنا مستقبل جو ہے وہ ان کو باقاعدہ بلینک پیپر کے سائن کر کے دینے کی۔ تو جب یہ وہاں سے ہدایت آ گئی تو اس کے بعد پھر حکومت جو تھی وہ ڈٹ گئی۔ زرداری صاحب کا بھی یہی خیال تھا، تو حکومت، ویسے زرداری صاحب جو ہے وہ گورنر اسٹیٹ بینک کی تقرری کے اندر جو ایک نااہل بندے کے لیے اصرار کر رہے ہیں، یہ بڑا گھٹیا پن ہے۔ پیپلز پارٹی کی ویسے بھی فائنانشیل میٹرز جو ہیں وہ بہت ویک رہے ہوئے ہیں، تو انہیں اس معاملے کے اوپر اصرار نہیں کرنا چاہیے اور میرٹ پہ گورنر اسٹیٹ بینک لگ لینے دینا چاہیے۔ وہ اس کے اندر سب سے بڑی رکاوٹ بنے ہوئے ہیں اور وہ اپنے ایک نااہل نان کوالیفائڈ بلکہ ڈسکوالیفائڈ بندے کو گورنر اسٹیٹ بینک لگانا چاہ رہے ہیں۔ اور اگر آپ کو یاد ہو تو انہوں نے پہلے بھی نیشنل بینک کے ایک سابق سربراہ کو گورنر اسٹیٹ بینک لگایا تھا اور وہ دونوں بھائی اعلیٰ عہدے پہ متمکن ہوئے تھے، اور جو وہ رگڑا نکال کے گئے تھے وہ زرداری صاحب کو پھر بھگتنا پڑا تھا۔ اور ویسے جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال بھی زرداری صاحب کی ہی فرمائش تھی، تو اس لیے اس طرح کے معاملات کے اوپر وہ جو ون وے چلے جاتے ہیں، تو ان کو ذرا تھوڑا سا میری گزارش ہے کہ اپنے رویے کے اوپر، میں ہاتھ باندھ کے عرض کر رہا ہوں، بہت بڑے سیاستدان ہیں وہ، انہیں اپنے رویے کے اوپر نظرثانی کرنی چاہیے، ہر جگہ پہ پوائنٹ سکورنگ نہیں کرنی چاہیے، تیرا میرا نہیں کرنی چاہیے، تو تھوڑا سا یہ بڑا ذمہ دار ہوتا ہے، اور اس اہم وقت کے اوپر انہوں نے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو گورنر اسٹیٹ بینک سے محروم رکھا ہوا ہے۔ یہ جملہ مترجہ آ گیا اس کے اندر، لیکن واپس چلتے ہیں۔ جب وہ جناب 5-4 سے جب ریجیکٹڈ ہو گیا، باقاعدہ ریجیکٹڈ ہوا، عبدالقیوم صدیقی نے یہ لتی لگائی ہے، تو جب ریجیکٹڈ ہو گیا تو پھر واک آؤٹ کر گئے چیف صاحب نے اپنے نمبر 2 ڈپٹی مینوں کیا جا رہا ہے آج کل ٹویٹاں دے ڈپٹی استعمال نہ کریا کر، میں کہا کیوں؟ وہ جی وہ اعجاز الحسن صاحب نو ڈپٹی کیا جاتا، میں تو اس دن تو بعد میں کہا نہیں سر میں تو ایسی کوئی گستاخی نہیں کر سکتا، اعجاز الحسن صاحب تو بڑے مدار المہام جج ہیں، ان کو تو وجد ہوتا ہے کہ یہ متی اللہ جان کا اغوا نہیں تھا، یہ مبینہ اغوا تھا، اور وہ مبینہ اغوا لکھواتے ہیں ڈٹائی کے ساتھ، پورے دھڑلے کے ساتھ، اور پھر سال ہو گیا کبھی اس کیس کو ہاتھ نہیں لگایا۔ آج شاہ جی نے بڑی کمال کی بات کہی، اور اپنے نصرت جاوید صاحب نے، انہوں نے کہا کہ اگر آپ نے لڑائی ہی لڑنی ہے تو بلاول جائے نا سپریم کورٹ اور کہے کہ میرے نانا کو قتل کیا تھا تم نے، اس کے اوپر نظر ثانی کی درخواست ڈالی ہوئی ہے، میں اب شاہ جی کی طرف پرفارمنس تو نہیں دے سکتا، تو اس کو سنو، ٹھیک ہے، تو میرا مطلب ہے وہ بھی تو کوئی مورلی ان کو پیچھے دھکیلے نہ جا کے، ٹھیک ہے۔ تو میرا خیال ہے بلاول اور کچھ نہ کہے تو قومی اسمبلی کے اندر جو تقریر انہوں نے فرمائی ہے شورا آفاق اور شاہکار تقریر، اس میں ہی مینشن کر دیتے یار، لیکن بہرحال شاہ جی کی تجویز تھی، میں نے کہا آپ تک پہنچائی جائے۔ اچھا، تو وہ کمنگ بیک اپنے ٹاپک کے اوپر، تو وہ جناب جب ریجیکٹڈ کی آواز لگ گئی تو چیف جسٹس صاحب باقاعدہ واک آؤٹ کر گئے۔ اب اس واک آؤٹ کے بعد جناب اوئی شروع ہوئی سوشل میڈیا کے اوپر، اور فرنٹ سے اس کو لیڈ کر رہے تھے جناب اپنے صدیقی صاحب، عبدالقیوم صدیقی صاحب، اور پیچھے آہو نہیں آہو میں حسنات ملک صاحب لگے ہوئے تھے۔
تو اس کے اوپر چیف جسٹس اور مائنڈ کر گئے، اور انہوں نے پہلی دفعہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کی جوڈیشل ہسٹری کے اندر جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کی جو پریس ریلیز جاری کی گئی، اور اس کے اندر کہا گیا کہ ہم نے یہ جو ہے یہ ڈیفر کیا ہے، یہ کوئی ریجیکٹ نہیں ہوا، ڈیفر کیا ہے، اور اس کے اوپر تجویز تھی جناب اٹارنی جنرل جو کہ زوم پہ موجود تھے ان کی۔ اب اٹارنی جنرل جو ہے وہ ویک لنک ہے، ہم پہلے دن سے کہتے چلے آ رہے ہیں، عدلیہ کے درمیان اور حکومت کے درمیان، اور اس بات کے راوی ہیں جناب سعید چودھری صاحب، انہوں نے ولاگ بھی کر دیا اس کے اوپر، اور سعید چودھری صاحب فرماتے ہیں کہ ایک موقع کے اوپر انہوں نے کہہ دیا تھا، ٹھیک ہے، اشتر اصاف صاحب نے جو کہ اٹارنی جنرل ہیں اور فی الحال امریکہ میں مقیم ہیں کیونکہ ان کی صحت اجازت نہیں دے رہی اور ان کی کوئی سرجری ڈیو تھی، وہ وہاں پہ کروانے گئے ہوئے ہیں، کہتے ہیں ایک موقع پہ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے پھر اجلاس ڈیفر کر لیتے ہیں، تو وہ ان کا فکرہ اٹھا کے تو چیف صاحب نے اپنی پریس ریلیز کے اندر ڈلوایا، پریس ریلیز ڈکٹیٹ ہوئی باقاعدہ، اور اس کے بعد اس کی پروف ریڈنگ 2-3 بندوں نے کی، پھر وہ میڈیا کو جاری کیا گیا پریس نوٹ، اور پریس ریلیز نہیں ہے میرے خیال پریس نوٹ ہے، وہ جاری کیا گیا، اور جاری کرنے کے بعد کیا گیا کہ اب کرو، ٹھیک ہے اب کرو۔ تو اس کے بعد اب جب انہوں نے یہ ایک قسم کی ہیوملیٹنگ پریس ریلیز جاری کی اور اس کے اندر کہا کہ جناب کوئی ڈیفر نہیں ہوا، کوئی جو ہے وہ ریجیکٹ نہیں ہوا، اجلاس ڈیفر ہوا ہے، حالانکہ ریجیکٹڈ کی آواز آئی تھی، اس کے اوپر پھر قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا رسپانس آ گیا، انہوں نے ان سے پھر رپورٹرز نے پوچھا کہ سر آپ تو اجلاس میں تھے تو کیا ہوا، تو انہوں نے کہا کہ وہ درست نہیں کہہ رہے، مطلب میں افتخار ٹھاکر کی طرح تو نہیں کرنا، جھوٹ پہ بولنا ہے، تو انہوں نے اظہار استدلال نہیں کہنا تھا، تو لیکن انہوں نے یہ کہا کہ جناب نہیں وہاں پہ ریجیکٹ ہوا ہے، ورنہ پھر میں مطالبہ کرتا ہوں کہ اس جے سی پی کے میٹنگ منٹس جاری کیے جائیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ کو یاد ہو تو عائشہ ملک صاحبہ کو لاہور ہائی کورٹ سے اٹھا کے، جو کہ انہی کی ہم خیال جج ہیں، لانا تھا، تو گلزاری لال نے کوشش کی تھی، اور گلزاری لال کی کوشش جو تھی وہ مسترد ہو گئی تھی، لیکن اس کے بعد انہوں نے پیچھا نہیں چھوڑا، اور اس کے بعد پھر انہوں نے کوشش جاری رکھی، حکومت کو پھنسا لیا گیا، اور حکومت کو پھنسا کے پھر عائشہ ملک کو اپوائنٹ کر لیا گیا، جونیئر جج ہیں، اور ان کو ہمیشہ لاہور ہائی کورٹ میں بھی انہیں ایک سینئر جج کے ساتھ ایسوسیٹ کر دیا جاتا تھا، اور وہ موصوفہ جو ہیں وہاں پہ بیٹھ کے ان کے ساتھ ہاں کرتی رہتی، ہاں میں ہاں ملاتی رہتی تھیں، آہو نہیں آہو کرتی رہتی تھیں، یہاں پہ بھی ان کی یہی حالت ہے، اور ایک آدھ جو ججمنٹ ان کی کورٹ کی جاتی ہے وہ بھی انہوں نے نہیں لکھی، وہ کسی اور نے لکھی ہوئی ہے، تو میرا مطلب ہے اس طرح کے لوگ جو ہوتے ہیں ان کو پھر بلیک میل کرنا آسان ہو جاتا ہے نا، ہاں ان سے پھر مرضی کے فیصلے لینے آسان ہو جاتے ہیں، تو اس لیے ان کو پہنچایا گیا، تو ایک ذرا لیڈیز ٹچ بھی ہو جاتا ہے اس کے اندر کہ جناب دیکھیں پاکستان میں سپریم کورٹ کی جج بھی ہوتی ہے خاتون، تو وہ بھی ذرا اپنا ایک لبرل ویوز ہے وہ بھی ہوتا ہے، تو خیر، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ صاحب کون تھے جو ایک دن پہلے حکومت کے پاس گئے، یہ اس کی تلاش آپ نے بھی جاری رکھنی ہے اور میں نے بھی جاری رکھنی ہے، اور کیا اب یہ سودے بازی پہ اتر آئے ہیں، تو خیر یہ تھا جی اس کا۔ اب چیف اب تک جب تک میں یہ ولاگ کر رہا ہوں تب تک فیلڈ میں یہی تھا کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے خط لکھنے کا فیصلہ کیا ہے، اور وہ خط جو ہے وہ چیف صاحب کو تو بعد میں ملے گا، عبدالقیوم صدیقی اور حسنات ملک کو اور مطیع اللہ جان کو پہلے مل جائے گا۔ اس خط کے اندر جو ہیں وہ فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں چیف صاحب کو چیلنج کریں گے، اور چونکہ وہ سینئر موسٹ جج ہیں اور سینئر پیونے جج بھی ان کو کہا جا سکتا ہے، اگرچہ ان کو نیڑے نہیں لگنے دیا جاتا، کسی اہم کیس کے کوئی فائل اہم ان کے پاس نہیں بھیجی جاتی، اور ان کے پاس جو فیصلے جاتے ہیں وہ زیادہ تر آئلی مسائل کے ادھر ادھر کے 2-4 فائلیں ان کو بھجوا دی جاتی ہیں، کیونکہ کیس ایلوکیشن جو ہے وہ چیف جسٹس کا اختیار ہوتا ہے، تو چیف جسٹس صاحب جو ہے وہ ان کو تمام اہم معاملات سے الگ رکھتے ہیں، جو کہ بالکل ہی غلط ہے، اور ان کے بعد بننے والا جو چیف ہے اس کو اپنی بغل میں دبائے پھرتے ہیں۔ واک آؤٹ کرنے سے پہلے انہوں نے ان کا ہاتھ پکڑنا ضروری خیال کیا، اعجاز الاحسن صاحب کا باقاعدہ ہاتھ پکڑا اور پھر وہاں سے واک آؤٹ کر گئے، ٹھیک ہے، تو یہ تھی جی اب تک۔ دیکھیے اس کے بعد کیا اہم ڈیولپمنٹ ہوتی ہے۔ پی ایم ایل این نے اپنا پہلا جو ہے وہ پولیٹیکل موو کی ہے، دیکھیے اب اس کا کیا ہوتا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔